یاد رکھ لیں کہ بدعت کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسا کام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جس کے کرنے کے مواقع موجود ہوں اور پھر نہ کیا گیا ہو، کرنے کے اسباب موجود ہوں اور پھر وہ نہ کیا گیا ہو، بعد میں اس کام کو عبادت، ثواب، نیکی سمجھ کے اگر کیا جائے تو وہ بدعت بن جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک ہے یہ کام، اور ایک ہے اس کو بدعت کہا جاتا ہے، اور ایک ہے دوسری چیز جس کو ہم کہیں گے، عربی میں اس کے لیے لفظ بولا جاتا ہے المصالح المرسلہ۔ مصالح المرسلہ یہ ہے کہ جو کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آیا ہے، اس کام کو کرنے کے لیے اگر تھوڑا سا ہیلپ کسی چیز سے ہو سکتی ہو تو وہ اس کام کو پورا کرنے کے لیے اس کی ہیلپ کے اندر اگر کچھ چیزیں اور ایڈ کی جا رہی ہوں تو اس کو بدعت نہیں کہا جاتا، بلکہ اس کو مصالح مرسلہ کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ نماز جا کے مسجد میں پڑھنا ہے، تو مسجد میں جو نماز پڑھی جاتی ہے، یہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد بنائی گئی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک چھپر کی صورت میں تھی۔ ایک مطلب چھپر کا مطلب یہ ہے کہ بس کھجوروں کی چھات تھی۔ اب ہم جب گھروں کے اندر لینٹر ڈالتے ہیں، گھروں میں اے سی لگاتے ہیں، گھروں میں ہم کارپیٹ ڈال لیتے ہیں، تو گھروں ہی کی طرح، اس وقت تو گھر بھی ویسے تھے، اب اگر گھروں کی طرح مسجد کو پختہ بنا دیا جائے، اس کا لینٹر ڈال دیا جاتا ہے، اس میں کارپیٹ ڈال دیا جاتا ہے، عبادت وہی نماز ہے، لیکن اس نماز کو تھوڑا سا اچھا کرنے کے لیے ہم کارپیٹ بچھا دیتے ہیں تاکہ ہم نیچے سجدہ کریں تو کوئی چیز چبھے نہ۔ ہم وہاں پہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں اے سی لگا دیتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں مسجد میں کارپیٹ ڈلوانا بھی ثواب کا کام ہے، اے سی لگانا بھی ثواب کا کام ہے، مسجد کے پنکھے لگانا بھی ثواب کا کام ہے، مسجد کے لیے بنانے بھی۔ اب یہ چیزیں کہاں سے آ گئی؟ یہ چیزیں ان کو کہا جاتا ہے کہ مصالح مرسلہ، جو عبادت نماز تھی وہ وہیں پہ رہے گی، اس میں کمی بیشی نہیں کر رہے۔ ہاں، اس عبادت کو ایک اچھے طریقے سے پورا کرنے کے لیے اگر کوئی دنیاوی اسباب ساتھ جمع ہو جاتے ہیں تو ان کو بدعت نہیں کہا جاتا، ان کو مصالح مرسلہ کہا جاتا ہے۔ اسی کو آپ اپنی زندگی میں دوسری سائڈ پہ لے کے آئیں کہ نبی کے دور میں یہ جو ہمارے کھانے پینے کی پلیٹیں اور برتن ہیں، یہ سارے کے سارے تو مٹی کے تھے، نہ اس میں چمچ تھی، نہ اس میں ہمارے جو پلاسٹک کے جو ہے وہ برتن تھے۔ ہم اس کو سہولت کہہ لیں، ٹھیک ہے؟ تو جو چیزیں سہولت کے لیے یوز کی جاتی ہیں، ان کو ایک عبادت کی سہولت کے لیے عربی میں اس کو مصالح مرسلہ کہا جاتا ہے، اور اس کو بدعت نہیں بولا جاتا۔ قرآن مجید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو عربی لکھی جاتی تھی اس پہ زبر زیر نہیں تھی، زبر زیر نہیں تھی۔ اب کہیں بھی ہم اردو پڑھتے ہیں تو اس پہ زبر زیر تو نہیں لکھی ہوتی، لیکن ہماری لینگویج ایسی ہے کہ ہم بغیر زبر زیر کے اردو پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اب میں بول رہا ہوں، میم زبر ماں اور بول با کے پیش واپو، یعنی یہ جتنے بھی ہیں زبر زیر تو نہیں لگی ہوتی ہیں، تو ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ عربی زبان میں بغیر زبر زیر کے پڑھی جاتی تھی، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر اگلا سٹیپ یہ ہے کہ عربی میں تو نقطے بھی نہیں لگائے جاتے تھے۔ با اور تا میں فرق کیسے پتا؟ با تا سا نقطے وغیرہ کے، ہاں پتہ چل جاتا تھا، ٹھیک ہے؟ کوئی مشکل نہیں ہوتا تھا کہ عربی میں نقطوں کے بغیر بھی ایک محاورہ ایسا ہوتا تھا کہ پتہ چل جاتا تھا کہ یہاں پہ جو ہے وہ با ہے اور یہاں پہ جو ہے وہ تا ہے، پتہ چل جاتا تھا۔ تو اس طرح کر کے بعد میں جب عجمی لوگ مسلمان ہو گئے، باہر سے جانے ان کے لیے نقطے لگائے گئے، زبریں زیریں لگائی گئیں۔ اب قرآن مجید وہی رہا، لیکن اس قرآن مجید کو پرنٹ کرنے کے لیے نئے سے نئے پیپر آ گئے۔ لوگوں کی سہولت کے لیے
کہ یہ جو ہے مد کرنا ہے، وہاں غنہ کرنا ہے، تجوید کے احکام کے لیے رنگین قرآن مجید پرنٹ ہو گئے۔ تو اسی سہولیات میں سے ایک سہولت یہ ہے کہ قرآن مجید کے اتنے اتنے صفحے ایک سپارہ، اتنے اتنے صفحے اور لفظ دوسرا سپارہ، اتنے اتنے صفحے تیسرا سپارہ تقسیم کر دیے گئے تاکہ ہم پہنچ سکیں کہ میں پہلے سپارے پہ ہوں یا تیسرے سپارے پہ پڑھ رہا ہوں۔ یہ وہ سہولت کی ساری چیزیں ہیں، اس کو مصالح مرسلہ کہا جاتا ہے۔ ہاں اگر قرآن مجید کے پڑھنے کا جو عبادت ہے اس کا ہم سٹائل بدلیں اور پڑھیں کسی اور طریقے سے، تو یہ آ کے اس عبادت میں غلطی ہوگی۔ اگر اس پڑھنے میں کوئی ایسا طریقہ نکال کے لائیں جو نبی کے دور میں نہیں ہے اور اب ہم اس طریقے کو ثواب سمجھ لیں تو بدعت بن جائے گا۔ ہم پڑھ قرآن مجید ویسے رہے ہیں، اس کے پڑھنے کی سہولت کے لیے نقطے، زبر زیر، سپارے، رکوع، وقف فلاں جگہ پہ سٹاپ کرنا ہے، فلاں جگہ پہ سٹاپ نہیں کرنا، یہ ضروری نہیں ہے، یہ ساری چیزیں ہماری سہولت کے لیے بنائی گئی ہیں اور ان کو بدعت شمار نہیں کیا جاتا۔ کسی بھی عبادت کو پورا کرنے کے لیے جو اس کی سہولیات ہوتی ہیں ان کو مصالح مرسلہ کہا جاتا ہے اور وہ بدعات میں نہیں آتی ہیں۔ جب آپ ان مصالح مرسلہ کو اصلی جو مین فوکس عبادت ہے اس کی چیز بدلیں گے تو تب جا کے جو ہے وہ چیزیں جا کے بدعات میں جاتی ہیں۔ امید ہے کہ اب یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ جزاک اللہ احسن الجزاء۔